السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں نالج ملے گا۔ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، آپ جو تھمبنیل پر دیکھ چکے ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا بستر کی حالت میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھونا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا کیسا ہے، اس بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بڑی عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے باقی طریقے بتائے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آقا علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے ہمیں مکمل طور پہ یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس کے اندر مل رہے ہوں تو اس کا ایک مخصوص طریقہ اور مخصوص انداز ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے اندر کیٹاگرائز رکھی ہیں، ایک حد بندی رکھی ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو باقی مخلوقات سے عزت اور عظمت بخشی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو کام ہے جنس پرستی والا، یہ جانوروں کا کام ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کو کریں گے، امت محمدیہ کو بڑھانے کے لیے یہ کام کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کے جو معاملات ہیں، معمولات ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں۔ بنیادی طور پہ جنس پرستی یہ جانوروں کا کام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آدم کی اصلاح کے لیے اور اولاد آدم کی بڑھوتری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر بھی اس چیز کو رکھ دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کو، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے چھونا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے حیا کا تقاضا، کامل حیا، بہتر حیا، اور افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے کے عضو خاص کو نہ دیکھیں، یہ اس کے لیے اچھی اور بہتر بات ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا، آپ نے اس کو بغور سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام نے کبھی میری شرمگاہ کو نہ دیکھا ہے اور نہ میں نے آقا علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھا تھا۔ میرعۃ المناجی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38۔ یہ جو پبلشر ہیں، یہ قادری پبلشر لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مکمل طور پہ بیان موجود ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھیں۔ کامل حیا کا تقاضا یہ تھا کہ مرد اپنی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، عورت اپنی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کامل حیا کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن جائز اور صحیح ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، اس میں حرج والی بات یہی ہے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ دوسری بات، اس کو چھونا اور اس کو یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو مین بات ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو چومنا، مرد کا عورت کی شرمگاہ کو، عورت کا مرد کی شرمگاہ کو چومنا، یہ مکمل طور پہ جانوروں والا کام ہے، اور یہ جانور ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت کا تاج پہنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تکریم کی جو بنیاد رکھی ہے وہ باقی مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، 2-3 مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے سجود کی حالت میں بندوں کو کلائیوں بچھانے سے منع کیا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کتے کی طرح کلائیوں کو نہ بچھایا جائے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے منع فرمایا کہ مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک گھونٹ کے اندر پانی کو نہ پیے، کیونکہ یہ ایک گھونٹ کے اندر پانی کو پینا اونٹ کا کام ہے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا کہ آپ نے کھڑے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، کیونکہ یہ سب جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں اتنی چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ سجدہ بھی کرنا ہے تو کتے کی طرح نہیں کرنا، پانی بھی پینا ہے تو اونٹ کی طرح نہیں پینا، پانی بھی کھڑے ہو کر نہیں پینا کہ جانوروں کا طریقہ ہے، تو کجا بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ حکم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے ذریعے یہ حکم دے کہ ہم جانوروں والے کام کریں۔ تو جناب علی، آپ جس طریقے سے باقی معاملات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ کام آپ کے لیے کرنا ہرگز جائز نہیں ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو چوم رہے ہوں، چاٹ رہے ہوں، ایسا بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ نے ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے جس زبان مبارک سے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، پھر وہی گندگی اور وہی کام میں کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جن ہاتھوں کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں اسی ہاتھوں کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، جو زبان میری معطر رہنی چاہیے تھی ذکر و اذکار سے، میں اس کو گندی چیزوں کے اندر استعمال کر رہا ہوں، باقی یہی چیز رہ گئی تھی، ذکر و اذکار ختم ہو گیا تھا اور باقی صرف اور صرف جانوروں والا کام رہ گیا تھا۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس کو اپنے جو ذہن کے اندر ایک ہمارا آلہ ہے اور دل مفتی جو بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھنا چاہیے ایسا کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے اور علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں، ایسا کام ہرگز کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔